اللہ نے یہ نہیں فرمایا پردہ کیا کرو، عورتوں کو حجاب کرایا کرو؟ وہاں انڈیا کے اندر مسلم لڑکی نے حجاب پر اتنا زبردست کارنامہ سر انجام دیا، یہاں ہماری مسلمان بچیاں جو ہیں وہ پردہ نہیں کرتی۔ ہم کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا حکومت کو حجاب پر پابندی نہیں لگانی چاہیے، جبکہ آپ خود پردہ نہیں کرتی؟ بے حجاب ہو کر، بے پردہ ہو کر مردوں کے سامنے جاتی ہیں اور اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں۔ عورت کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ دیکھو نا، جب قبر میں مرد جاتا ہے نا تو اس کے کفن کے کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ 3 کپڑے، اور عورت جاتی ہے تو اس کے 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ حالانکہ وہاں کس کے سامنے جا رہی ہے؟ اپنے نبی کے سامنے جا رہی ہے، فرشتوں کے سامنے جا رہی ہے۔ نہ نبی گناہ کرتے ہیں، نہ فرشتے گناہ کرتے ہیں۔ تو جو اللہ بے گناہوں کے سامنے جب تمہیں بھیجتا ہے تو 5 کپڑوں کا اہتمام کر کے بھیجتا ہے۔ تو اگر زندگی کے اندر غیر مرد کے سامنے ننگے سر پھرے گی، بے پردہ ہو کر پھرے گی، پھر عصمت تیری تار تار ہوگی، تو پھر نہ کہنا یہ نور مقدم کے کیس جو ہیں وہ ایسے تو نہیں ہو گئے نا۔ ایک جوان لڑکی جو ہے جوان لڑکے کے ساتھ لیونگ ریلیشن، یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان معاشرے میں ایسا ہوتا ہے؟ پھر جب واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں وہ ظالم ہے، وہ بھی ظالم ہے اور تم سب سے بڑے ظالم ہو، تم نے یہ راستہ کھولا ہے۔ بھئی بھوکا شیر ہو اور اس کے سامنے بکری چلی جائے گی تو وہ پھاڑے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ اس لیے دونوں طبقوں کو اپنی حد میں رہنا چاہیے، اور ہماری حکومتوں کو صرف یہ نہیں کہ جب واقعہ ہو جائے تو اس کے بعد شور مچانا شروع کر دینا چاہیے۔ نہیں، واقعہ کا اللہ نے اسباب کو کیوں منع کیا ہے؟ اصل منع تو بدکاری ہے نا۔ اس سے پہلے بد نظری کو اللہ پاک نے منع فرمایا کہ کسی غیر عورت کی طرف نہ دیکھو، پردے کا حکم دے دیا، عورتوں کو حجاب میں رہنے کا حکم دے دیا۔ کیوں؟ تاکہ زنا کا دروازہ بند ہو جائے۔ تو جب ذرائع جو ہیں وہ آپ کھلے چھوڑ دیں گے اور ان کی اجازت دے دیں گے تو پھر آپ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ بندہ آخری انتہا تک نہیں جائے گا؟ اس لیے گناہ کو روکنا ہے، بدکاری کو روکنا ہے تو پردے کا اہتمام کرنا پڑے گا، اور یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ حکومت کی طرف سے کوئی ایسا قانون پاس نہ کیا جائے کہ حجاب کو عورت کے لیے اور بیٹی کے لیے اور بچی کے لیے ضروری قرار دیا جائے۔ ویسے ہی ہمارا معاشرہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ تو کوئی تک ہی نہیں نہ بنتا کہ ایک ملتان کی لڑکی ہے، یہاں لاہور میں آ کر پڑھ رہی ہے، اس نے پڑھنی ہے تو وہاں بھی یونیورسٹیاں موجود ہیں، وہاں بھی کالجز موجود ہیں، یہاں کی لڑکی وہاں جا کے پڑھ رہی ہے، یہاں کی لڑکی دوسرے ملکوں میں جا کر اکیلے جا کر پڑھ رہی ہے، والدین کو پتہ ہی نہیں ہے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو جب غیرت کا جنازہ نکل جائے تو پھر ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ کسی دور کے اندر بچی 7 سال کی ہو جاتی، 8 سال کی ہو جاتی تو غیرت مند جو لوگ تھے وہ اس کو باہر نہیں نکلنے دیتے تھے۔ ہم نے نام بدل کے کام وہی گھنونے شروع کیے ہوئے۔ اب دیکھو نا، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کوئی غیرت مند بندہ اگر اس کو کوئی بندہ دوسرا کہہ دے کہ تم اپنی بیٹی کو آدھے گھنٹے کے لیے علیحدہ میرے کمرے میں بھیج دے، تو وہ یا آپ مر جائے گا یا اس کو مار دے گا۔ تیری جرت کیسی ہے، تو نے ایسی بات کی میری بیٹی کے بارے میں؟ لیکن یہی غیرت مند بندہ جب بیٹی ڈگریاں لے لیتی ہے اور نوکری کے لیے انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں وہ، تو یہی باپ خود اپنی بیٹی کو لے کر جاتا ہے، باہر سٹول پہ بیٹھا ہوتا ہے اور اندر وہ علیحدہ مرد کے ساتھ انٹرویو دے رہی ہوتی ہے۔ تو کیا فرق ہوا؟ نام بدل دیا نا، کام تو وہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور اس بارے میں ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔